الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ان عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جن پر وفا اور قربانی بھی ناز کرتی ہے، کہ جن کی بہادری اور شجاعت کے نغمے خیبر کے در و دیوار اور اس کی فضاؤں میں آج بھی سنے جا سکتے ہیں۔ میری مراد داماد رسول، زوجہ بطول، خلیفہ چہارم، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج اسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ حنفیہ کے پلیٹ فارم سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ میری نہ صرف میری ٹیم کی بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ عظیم علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں کہ جن کے تلامذہ میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء کرام اکتساب فیض پا کر دنیا کے طول و عرض کے اندر دین متین کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ حجویریہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور۔ آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا کام ہی آپ کا تعارف ہے۔ آپ کی تصانیف و تالیفات، آپ کے تلامذہ اور آپ کے مواعظ ہی آپ کی پہچان اور آپ کا تعارف ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد عمر فاروق سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ حنفیہ، جو ناظم اعلیٰ کے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں، اور ہمارے پینل کے اندر ہماری بالخصوص سرپرستی اور ان کی معاونت کے ساتھ ہماری یہ خاص خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی محمد حافظ ضیاء الحق فریدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب حضرت علامہ بشارت کیانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کا میزبان حافظ ناصر محمود آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس عظیم کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ ایک بہترین پیغام ہو دنیا اور آخرت کے لیے، اس کے اندر ہمارے لیے ثمرات موجود ہوں اور ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو اب میں اس ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ طور پر اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ قاری محمد عارف صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے اس خاص اور خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ جناب محترم حافظ قاری عارف صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدہ سرائی کے بعد اس نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب کے ساتھ سوال لے کر ملتمس ہوں جناب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے فضائل و مناقب خصائص و کمالات عطا فرمائے اور انہی کمالات کے اندر آپ کو ایک خاص شرف حاصل ہے کہ آپ پروردہ آغوش رسالت ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کی روحانی بلکہ جسمانی بھی پرورش فرمائی ہے. تو اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اور اس خاص فضیلت اور اعزاز کا جو اثر ہے آپ کی شخصیت پر اور آپ کی کردار پر کس طرح آپ دیکھتے ہیں, آپ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ذرا وضاحت فرمائیں. شکریہ. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. جناب حافظ ناصر صاحب, میں
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے اسلامی کلچر کو بہت نقصان بھی پہنچ رہا ہے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے نوجوان پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ انفیہ کے آپ فضلاء ہیں، ہمارے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ انفیہ عثمان آباد مانسہرہ یہ وہ جامعہ ہے کہ جس سے فارغ ہونے والے آپ جیسے تمام ساتھیوں نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ آج کا دور کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اساتذہ کو، علامہ فاروق صاحب کو، علامہ ضیاء الحق صاحب کو، دیگر اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ادفع السیئۃ بالحسنہ۔ جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہمارے نوجوان ہیں، ان سے بھی اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارا مشن بھی اور ہمارا ماٹو بھی یہی ہونا چاہیے کہ ادفع السیئۃ بالحسنہ۔ برائی کی رٹ لگانا کہ فلاں چیز بری ہے، فلاں بری ہے، فلاں بری ہے، یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ آگ لگی ہے تو اس کو پانی کے ساتھ بجھائیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس قسم کے پروگرام کریں، اور وہ جو ہمارا ایک سنہری ایک کلچر ہے اسلام کا، اور اس کے ذریعے جو دیگر نامناسب چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں ان کا کلا کما کریں۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 افراد کا ذکر کیا، اس میں ایک آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، تو وہ نوجوان بھی اس سائے میں ہوگا کہ جس کو جو پروان چڑھا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ عبادت سے مراد یہاں اطاعت۔ بہت سارے نوجوان ہیں، مختلف ان کے انداز ہیں، لیکن وہ قابل فخر نوجوان ہیں کہ جو دین کا جو علم ہے اس کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماں۔ یہ ابتدائی کلمات بہت ضروری تھے جو آپ نے پروگرام شروع کیا۔ آئندہ اللہ آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اس کو جاری رکھیں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے اس اچھے پروگرام میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، ان کی مالی پوزیشن مستحکم نہیں تھی۔ بچے تھے، 4 ان کے بیٹے تھے، لیکن ان کی مالی پوزیشن، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے ایک فقیر شخص تھے۔ مزدوری، محنت مزدوری کر کے تو وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام کی طرح وہ تجارت نہیں کرتے تھے، مالدار نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ حضرت ابو طالب کی اولاد کو تقسیم کر لیں ان کی کفالت کے حوالے سے۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس تقسیم کے اندر وہ حضور کے حصے میں آئے۔ حضرت جعفر تھے، طالب تھے، عقیل تھے، حضرت علی، 4 ان کے بیٹے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے ہی آپ کفالت میں آ چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے جو ان کا بچپن ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس گزرا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں انتقال فرما چکے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ، یہ پہلی ہاشمیہ
خاتون ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ہجرت بھی کی، اسلام قبول کیا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور علیہ السلام پر اس طرح شفقت کا ہاتھ رکھا کہ حضور فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے. وہ بچوں سے دوسروں سے ہٹ کر کے الگ حضور کے لیے کھانا رکھتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز پھر بخشا. احسان کا بدلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، حضور کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتے تھے. ایک تو یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی کفالت میں لیا کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے بچپن میں آپ کی پرورش میں حصہ لیا اور بڑی شفقت کے ساتھ، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے ہوا جب، تو ان کی قبر میں خود حضور لیٹے اور اس کو متبرک بنایا. تو یہ گویا کہ یہ وجہ تھی، یہ بنیاد تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کی کفالت میں آنا. اب جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے تھے. آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، خالص اللہ کی عبادت ہے. تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے لات منات وغیرہ کا انکار کرو. انہوں نے کہا میں اپنے باپ سے پوچھ لوں. حضور علیہ السلام چونکہ اس کو رازداری میں رکھنا چاہتے تھے، ابھی اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے. اعلان آپ چونکہ ابتدا تھی، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس طرف نہیں آتے تو نہیں، لیکن بتانا نہیں اپنے باپ. ایک دن گزرا تھا کہ ایسا انقلاب آیا کہ منگل کے دن حضرت علی المرتضیٰ اسلام قبول کر لیا. اور پھر اثرات آپ دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کا علم دیکھیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آپ ناجۃ البلاغہ پڑھیں، ان کے اقوال پڑھیں، علمی جو سلسلہ ہے وہ پڑھیں. آپ ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں. یہ تمام کے تمام جو تھے وہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا. یعنی جب حضور پر وہی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اس طریقے پر، عبادت تو پہلے بھی کرتے تھے، شروع کی، تو وہ تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کردار، حضور کی سیرت، یہ سب کچھ دیکھا اور ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ حضور کے اس پرورش کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں آئی. ماشاءاللہ جناب مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے پیش فرمائیں، اور اسی گفتگو کے درمیان آپ فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو میں علامہ سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باب مدینۃ العلم کا درجہ بھی عطا فرمایا اور فصاحت و بلاغت میں کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو ان کے حکمت برے جو کلمات ہیں یا ان کے جو قند و نصائح ہیں، ان میں سے کچھ باتیں نمونے کے طور پہ ہمارے سامعین کی نظر فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کی یہ تقریب سعید مولا المسلمین، امیر المؤمنین، آخر رسول فی الدنیا والآخرہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ نے منعقد کی ہے. میں دونوں مہمانوں کا، میزبانوں کا، جو میزبان بھی ہیں اور الحمدللہ علی احسانہ جید علماء میں بھی شمار ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارہ جامعہ اسلامیہ حنفیہ کی طرف سے حضرت مولا کائنات کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے، اور پھر
ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس تقریب میں دنیا اسلام کی ایک عظیم علمی شخصیت جلوہ فرما ہے، اور یقیناً ان کے کلمات طیبات سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین، حاضرین و ناظرین پوری توجہ سے ان کی گفتگو سن کر اپنی حیات کی شاہراہ کو روشن کریں۔ مجھے یہ ایک اعتبار سے خوشی بھی ہے کہ میں اپنے استاد مکرم کے سامنے بیٹھ کر کچھ بات کرنے کے قابل ہوں، اور تھوڑا سا مجھ پر پریشر بھی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میں جو کچھ ان کی محنت سے کچھ کرنے بولنے کے قابل ہوا ہوں، کچھ نہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں، معتبر سوال ہے، اور اس حوالے سے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس پرفتن دور میں حکمت سے مالا مال وہ جواہر اور وہ موتی جو حضرت مولا المسلمین امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے داہن اقدس سے نکلے ہیں، وہ آج ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور ان کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو سیدھا کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے کھاتے میں بہت کچھ جائے گا، ثواب کا بہت بڑا سلسلہ آپ کے کھاتے میں جائے گا، اور اللہ کرے کہ آپ کے کھاتے میں آئندہ بھی یہ سلسلہ اور یہ ثواب کا معاملہ چلتا رہے۔ باب مدینۃ العلم، پہلی بات تو مجھے یہ کرنی ہے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، کائنات کی ڈگریوں میں میرے خیال میں اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ ڈگری میرے آقا کریم نے عطا کی ہے، حضور پاک نے عطا کی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ شہر میں داخلے کے لیے دروازے تک جانا ضروری ہے، شہر میں داخلے کے لیے دروازے تک جانا ضروری ہے۔ تو علم کا شہر، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں شہر علم سے وابستہ ہوں، میں شہر علم میں داخل ہو رہا ہوں، میں شہر علم سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میری سمجھ سے یہ بات بالکل براہ ہے کہ علم کا شہر اور اس کا دروازے کے بغیر جو ہے وہ شہر میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو مجھے یہاں خصوصاً عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس دروازے سے وابستگی اور اس دروازے سے تعلق سے جو علم حاصل ہوتا ہے، حقیقی علم وہی ہے۔ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، لیکن علم وہی ہے جو باب مدینۃ العلم سے حاصل ہوتا ہے، اور ان کے کاشانہ اقدس پر حاضری سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے، شاید اگر کوئی غلطی نہ ہو جائے تو مظفر وارثی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ علم کے لیے مغرب کی درسگاہوں میں مت جاؤ، علم کے لیے مغرب کی درسگاہوں میں مت جاؤ، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے پا، یہ خیرات جا کے پا، دروازہ علی سے یہ خیرات ملتی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ افسوس کہ آج مسلمان اس دروازے کو جہاں سے یہ خیرات ملتی بھی ہے، وافر ملتی ہے، اور اس خیرات میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کسی قسم کا اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں ہم جا کے مجبور ہو جائیں کہ بھئی یہ خیرات ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیرات ادھر سے ہی ملے گی اور ادھر سے ہی لینی ہے،
اور یہاں میں ایک پتہ نہیں میں کہیں زیادہ بات نہ کر جاؤں، میں ایک اور جملہ بھی عرض کروں گا کہ مولا علی سے محبت اور مولا علی کے دروازے سے خیرات یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے، یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے۔ نہ خارجی اس فیض سے فیض یاب ہو سکتا ہے، نہ رافضی اس فیض سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ آپ کے کلمات، آپ کا کلام ایک جملہ نہیں، حرف نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بس زبان کھلی تو نکتہ جو نکلا ہے وہ بھی علم و حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تکلموا تعرفوا، تکلموا تعرفوا، فإن المرء محبوب تحت لسانہ۔ فرمایا بولا کرو، کیا کرو؟ بولا کرو، اس لیے کہ تمہارا تعارف بولنے سے ہوگا۔ اگر تم جس طرح استاد محترم نے فرمایا آپ کو کہ یہ کرو گے تو کائنات میں تعارف ہوگا نا، تعارف ہمیں اپنی ذات کا نہیں، ہمیں تو دین کے تعارف کی ضرورت ہے۔ فرمایا بولا کرو، اس لیے کہ بولنے سے تمہارا کیا ہوگا؟ تعارف ہوگا۔ اور اسی کا ترجمہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس طرح فرمایا کہ یہ ایک دکان ہے، یہ کیا ہے؟ دکان ہے، اس کو کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اندر ہیرے جواہرات ہیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ تو فرمایا تم بولا کرو کہ تمہارا تعارف ہو، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَحْبُوبٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، اس لیے کہ بندہ تو زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جملہ تو نہیں ہے، یہ کائنات علم ہے جو مولا کائنات کے دہان اقدس سے نکلا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مختلف زاویوں سے دیکھیں اور ہم اس پر غور و فکر کریں تو بہت کچھ اس ایک جملے میں پنہاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہجۃ البلاغہ میں کیا باتیں کی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں التقیٰ رئیس الاخلاق، تقویٰ کیا ہے؟ اخلاق کا سردار ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اخلاق کا سردار ہے۔ اور استاد صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ ضیاء الحق صاحب جیسے جید اساتذہ بھی موجود ہیں۔ میں اس جملے پر یہ بات کہنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ترازو پہ جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تو میرے مولا کائنات، مولا المسلمین، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اخلاق کا سردار ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو متقی ہوگا اس کی زبان صاف ہوگی، جو متقی ہوگا اس کی زبان پاک ہوگی، جو متقی ہوگا اس کی زبان ستھری ہوگی، اور وہی اخلاق ہے اور وہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس متقی جو مولا علی کے نام سے اس کائنات میں تقوی کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے تقوی سے ہمیں بھی کچھ ایسا نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایک تیسری بات انہی کی میں کر کے اور اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا من سارع الحق سارعوہ، جس نے حق کے ساتھ مقابلہ کیا تو حق اس کو شکست دے گا۔ یہ آج کے دور کی بات ہے۔ سادہ جملوں میں مختصر میں یہ عرض کروں گا، آج دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا، حق اس کے لیے کیا ہوگا؟ شکست کا سبب بنے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب مدینۃ العلم کے حوالے سے۔ میں حضرت اگر مجھے استاد ضیاء الحق صاحب اجازت دیں تو میں ایک بڑا اس دور کا ایک عام انسان کے ذہن میں اٹھنے والا ایک عام سا سوال، اور ہر انسان کی ضرورت ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے سامعین کی کچھ رہنمائی ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی جانشینی کے لیے جناب حضرت علی کو مقرر فرما دیا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کی جانشینی کو دستاویز جو ہے وہ بھی لکھ رہے تھے، لیکن جناب عمر جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو گئے اور انہوں نے کاغذ قلم نہ لائی، اور اس وجہ سے وہ جانشینی نہ لکھی گئی، اور یہ سارا کچھ حدیث کرتاس کی بنا پہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ کیا اس حدیث کرتاس کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری بھی رہنمائی ہو جائے، ہمارے سننے والے بھی سمجھ لیں
کہ کیا حضور علیہ السلام نے آپ کی جانشینی لکھ دی تھی یا لکھنا چاہتے تھے؟ کیا حضرت عمر سے ایسا کوئی فعل سرزد ہوا؟ اس بارے میں تھوڑی سی تحقیقی روایات کے روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ حدیث کرتاس حدیث کی کتب میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کو حدیث کرتاس اس لیے کہتے ہیں کہ کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے وصال سے تقریباً 4 دن پہلے جمعرات کے دن، آپ کا وصال جو ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے، اس سے پہلے جو جمعرات ہے صحابہ کرام آل بیت تشریف فرما تھے، حضور کی طبیعت ناساز تھی۔ حضور نے فرمایا او ایتونی بالکرتاس اکتب لکم کتابا لن تدلوا من بعدی، فرمایا کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، ہرگز تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث پر اتنی گفتگو کی گئی ہے، بڑی علمی گفتگو علماء نے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ سید احمد محمود احمد رضوی صاحب محدث لاہوری شارح بخاری، انہوں نے لکھا حدیث کرتاس۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت جامع کتاب تحفہ شیعہ، اس کتاب کے اندر آپ نے بہت جامعیت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس دور کے محقق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم شریف میں لکھا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس بات کو پہلے دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر، ان الفاظ کے اندر حضور نے کیا لکھا، کیا لکھنا چاہتے تھے، وہ کون بتائے گا؟ حضور نے تو اتنا بتایا کہ میں لکھ دوں۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ لن تدلوا کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو حضور نے یہ فرما دیا کہ جب دوسری جگہ فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا اور 72 گمراہ ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حضور لکھ دیں اور اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو؟ وہ تو حضور نے فرما دیا امت گمراہی میں ہوگی، یہ امت اجابت کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ گمراہی عقائد کے لحاظ سے، وہ جو فرقہ جو جماعتیں ہیں فقہ کے لحاظ سے، اس کی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے لن تدلوا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی امت کا جو سواد اعظم ہے، اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو معمولات ہیں، جس طرح آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں عام مسلمانوں کے، یہ گمراہی نہیں ہوگی۔ یہ الگ چیز ہے۔ اکتب کتاباً، میں ایک تحریر لکھ دوں، وہ کون سی تحریر ہے؟ اس میں کوئی ذکر حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اور متکلم اپنے کلام کی تفسیر خود کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے کوئی تفسیر نہیں کی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نص موجود نہ ہو تو قیاس کی طرف جاتے ہیں۔ اب نص یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خلافت لکھنا چاہتے تھے، اگر یہ کہا جائے، پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ کس نے بتایا کہ خلافت لکھنا چاہتے تھے؟ یہ کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا۔ اگر خلافت لکھنا چاہتے تھے حضور قیاس کے طور پر، تو قرینے قیاس تو یہ ہے کہ خلافت و صدیق اکبر کے لکھنا چاہتے تھے، کیونکہ جو اشارات حضور علیہ السلام نے اپنے آخری حیات مبارکہ کے دنوں میں دیے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، عورت پوچھتی ہے حضور میں حاضر ہوں، اگر آپ نہ ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ فرما صدیق اکبر کے پاس جاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ بتا دیتے کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ نے یہ رسم نہیں جاری کی اس سے بچنے کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ کہ میں حضرت صدیق اکبر کے لیے خلافت لکھ دوں، تاکہ کل کوئی اور دعویٰ نہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اللہ اور مسلمان صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو مانیں گے ہی نہیں، اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں
بڑی ادب کے ساتھ گزاری، چونکہ تحقیق ہے، کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تعصب کی اور فرقہ واریت کی اینک کو اتارنا پڑے گا. نیت ٹھیک کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اس حدیث میں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ خلافت صدیق اکبر کی، نہ خلافت حضرت علی المرتضیٰ کی. تو لہٰذا کہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر کے لیے لکھنا چاہتے تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حضور سے محبت کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے کہ انہوں نے کہا حضور کو تکلیف نہ دو اس وقت، حسبنا کتاب اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی کہ کتنی آیات حضرت فاروق اعظم کی تمنا پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یعنی حضرت فاروق اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز حضور نہیں لکھ کر دینا چاہتے کہ جو بہت ضروری ہو، وہی کے ساتھ جس کا تعلق ہو. باقی کتاب اللہ کے اندر موجود ہے کہ یہ امت وسط ہے، کنتم خیر امت، یہ خیر امت ہے، یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ حضرت فاروق اعظم کا کام تھا کہ جن کو قرآن فہمی کا پتہ تھا، اس کو غلط مفہوم لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، یہ جمعرات کا واقعہ ہے، پیر کے دن حضور کا وصال ہوا. یہ 4 دن آل بیت حضور کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، سارے حضرات. حضرت فاروق اعظم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو کیوں نہیں لکھوایا؟ جب 4 دن میں، اور پھر حضور اگر یہ سمجھتے کہ یہ وحی کا حصہ ہے اور یہ منصب نبوت سے تعلق رکھتا ہے، تو جو مرضی ہے کوئی شخص حضرت فاروق اعظم کی بات کو بھی حضور نہ مانتے، حضور لکھ کر دیتے. چنانچہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بصرہ تشریف لے گئے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے کچھ آپ کو لکھ کر دیا؟ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے حضور نے کوئی ایسی چیز لکھ کر نہیں دی. اگر حضور نے لکھ کر دی ہوتی میں اکیلا ممبر پر ہوتا، اور حضرت عمر بن خطاب آتے، ان کا خاندان آتا، تو میں سب سے لڑتا. آپ فرماتے ہیں حضور شہید تو نہیں ہوئے، حضور کی وفات اچانک تو نہیں ہوئی. 4 دن یہ موجود تھے تو حضور نے تو نہیں لکھ کے دیا. میں موجود تھا، جب نماز کا وقت آتا تو حضور فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حالانکہ میرے مقام سے حضور واقف تھے، لیکن مجھے نماز کے لیے نہیں کہا. تو اس لیے جن کو حضور نے ہماری نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا، ان کو ہم نے اپنی اس امامت کے لیے بھی منتخب کیا. اس لیے اس حدیث سے کوئی شخص یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے. بہت علمی تحقیقی جواب آپ نے اپنے سننے والوں، دیکھنے والوں کے لیے آپ نے پیش کیا. اللہ رب ذوالجلال آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور آپ کا سایہ علماء اہل سنت پہ اسی طرح، عوام اہل سنت پہ اسی طرح قائم و دائم فرمائے. اور یقیناً یہ تحقیقی اور علمی گفتگو ہی آپ سے ہم سیکھنے کے لیے، اس کا استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اور ویسے بھی ہر انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اکابرین امت اور اسلاف کے حالات اور ان کے واقعات کو سننے سے جو فوائد انسان کو میسر ہوتے ہیں، وہ لمبے چوڑے مطالعہ کے ساتھ یا بڑے تسلسل کے ساتھ سننے جانے والے واعظ کے ساتھ انسان کو وہ نہیں ہوتے. تو یقیناً دیکھنے والوں سے میں ایک چیز ان کو بتا دوں کہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جتنی بھی تصانیف ہیں وہ آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے احادیث کتب کی بہت ساری شروحات پر آپ نے کام کیا، اور جدید جو فقہی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ نے بہت ہی زیادہ آپ نے کام کیا. اللہ رب ذوالجلال اسی طرح آپ کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. چونکہ گفتگو کا سلسلہ ایک رخ پہ چل نکلا ہے، تو میں اسی مجلس کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے اسی طرح کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پاک کے بعد ایسے حالات کے اندر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی کہ جس حالات کے اندر بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائل تھے، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کون
کون سا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ درپیش تھا کہ جس کا سامنا آپ کو تھا، اور آپ نے کس طرح اپنی فطانت، اپنی تدبر اور اپنی استقامت کے ساتھ اس مسئلے کا سامنا فرمایا، دیکھنے والوں کے لیے اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ بڑا مسئلہ جو تھا وہ حضرت عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کا مسئلہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور ہوتا یہی ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس زمام اقتدار ہوتا ہے، اسی سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اب چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، اور یہ یقیناً لینا چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت پر معاذ اللہ خوش تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ملکی حالات بعض اوقات بڑا اہم کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ملکی حالات کو دیکھ کر کے کچھ تھوڑا سا مطلب اس کو روکنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال تھی کہ اگر ان سے بدلہ لیا جاتا ہے، ملک میں ایک اور انتشار کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ مکرمہ میں تھیں، حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ آئے۔ یہ تقدیر میں لکھی تھی یہ باتیں۔ جنگ جمل ہوئی، کتنے ہزار اس میں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات بھی اپنے سامعین اور ناظرین سے عرض کروں گا، ہم لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں، ان تحقیقات کو ہم فالو کرتے ہیں، اور آپ نے بڑے شاندار طریقے سے امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ دو حدیثوں کو جمع کر دیا کہ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدے تم اہتدے تم، اور مسل آل بیتی کا مسل سفینت نوح، من فرمایا کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں سوار غرق ہو گیا۔ کوئی شخص جس کے اوپر صحابیت کا اس کے اوپر نام آ جاتا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھے۔ یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، مسئلہ میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا۔ جنگ جمل کے بعد اب رات کو صلح کی بات چیت ہو چکی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلح نہیں ہونے دیتے، اور تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا، حضور نے فرما دیا تھا، یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کا حدیث ہے، آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف بھیجا۔ آپ کے ساتھ جو باڈی گارڈ بھیجے وہ عورتیں تھیں، ان کو پگڑیاں بنوا کر بھیجی۔ جب حضرت ام المومنین وہاں پہنچی، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ان کے درمیان کتنی یگانگت۔ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا حضرت علی المرتضیٰ نے؟ بڑا ایمان افروز جواب ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بیٹا جو ماں کے ساتھ کرتا ہے، وہ سلوک کیا جو ایک بیٹا ماں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ ایک انہوں نے میرے ساتھ مردوں کو بھیجا، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے فرمایا میں نے عورتیں بھیجی تھی، میں نے ان کو پگڑیاں اس لیے بنوائی تھیں کہ لوگ ان کو مرد سمجھیں، کوئی قریب نہ آئے۔ تو یہ امت کے اندر ایک چیز ہونی تھی، اس کے اندر چونکہ اس کا فائدہ ایک بظاہر تو ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایک دیوار گرتی ہے تو فائدہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورا مکان نئے سرے سے بن جاتا ہے، ورنہ کہتے ہیں جی پھر بنا لیں گے پھر بنا لیں گے۔ اس طرح ہوا کہ اس دور کے اندر پھر بعض صحابہ کرام گھروں میں بیٹھ کر حدیث کا کام شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کا کہ اس کا لیں آپ بدلہ لیں، لیکن وہ حالات نہیں تھے۔ انتہائی خوبصورت یہ بحث چل رہی تھی، اسی میں چاہیں گے کہ جناب حضرت مولا کائنات کی منقبت کے حوالے سے دو شعر جناب محمد عارف اطاری صاحب۔ اللہ اکبر۔
چراغ گولڈا پیر نصیر الدین شاہ نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا. ماشاءاللہ استاد جی، ہماری خواہش تو یہ تھی کہ کچھ سوالات اس مجلس میں آپ سے اور بھی ہوتے اور ہم استفادہ کرتے رہتے، ہمارے سامعین استفادہ کرتے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش باقی نہیں رہی، تو وقت کی اسی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بس اسی نزاکت کے کا خیال کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، دعا فرما دیں اختتامی اور ان سب کے لیے. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، یہ جو پروگرام ہم نے کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات ہماری طرف مبذول فرما. یہ اس وقت جو پوری دنیا اس وبا میں مبتلا ہے، کرونا وائرس کے اندر، یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ کے وسیلے سے یا اللہ اس کو پوری دنیا سے نیست و نابود فرما. ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے بازاروں کو آباد فرما، ہمارے تعلیمی اداروں کو آباد فرما، ہمارے لوگوں کے کاروبار کو. یہ دوستوں نے جو پروگرام شروع کیا ہے یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جامعہ اسلامیہ انفیہ عثمان آباد مانسرہ کے اساتذہ کو، طلباء کو، معاونین کو، سب کو یا اللہ برکتیں عطا فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہ جو میڈیا کا سلسلہ ہے، ہمارے دوست جو اس وقت احساس ان کو ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، یا اللہ ہم سب کو وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ.